حکایت رومی کی کتاب میں سے ایک حکایت ہے جس کا نام ہے 3 نصیحتیں، جو چڑیا نے کی تھیں ایک شکاری کو۔ اور میرا خیال میں 80-90 کی دہائی میں جن بچوں نے اسکول پرائمری پڑھا ہے ان کے سلیبس میں یہ حکایت شامل تھی اور بڑی دلچسپی سے ہم لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ حکایت یہ ہے 3 نصیحتیں۔ ایک چڑی مار نے بڑی ترکیبوں سے جال بچھا کر نہایت نادر اور خوبصورت چڑیا پکڑی۔ جب وہ چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی صورت نہ پائی اس کو، تو تب چڑی مار سے کہنے لگی، اے عقل مند شخص، فرض کر تو مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی گیا تو اس سے کیا حاصل؟ خدا جانے تو اب تک کتنی گائے، کتنے دمبے اور بکرے بلکہ اونٹ تک ہڑپ کر چکا ہے۔ جب اتنے جانور کھا کر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو میرے ذرا سے گوشت اور گنتی کی چند نرم و نازک ہڈیوں سے بھلا کیا بھرے گا تیرا پیٹ؟ اس لیے تیری دانائی اور جوانمردی اور بلند نگاہی کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھے آزاد کر دے۔ چڑی مار نے کہا، اگر میں تیری بات مان کر تجھے چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے تجھے پکڑنے میں دن رات ایک کر دیے ہیں، تب کہیں تو ہاتھ آئیے میرے۔ فرض کرو میں تجھے نہ کھاؤں اور کسی کے ہاتھ بیچ ڈالوں، پھر بھی مجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ چڑیا نے جواب دیا، مجھے فروخت کر کے بھلا تجھے کتنا مال ملے گا؟ یہی 2-4-10 درہم، اور وہ کتنے دن چلیں گے؟ لہٰذا یہ بات دماغ سے نکال دے اور میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کر دے گا تو 3 ایسی بیش بہا نصیحتیں تجھے کروں گی جو ہمیشہ تیرے کام آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کر دوں گی، دوسری دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا خون بڑھ جائے گا۔ تیسری نصیحت جو اعلیٰ درجے کی ہوگی، درخت کی اونچی شاخ پر بیٹھ کر کروں گی۔ ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے تو دنیا میں بڑا نام پائے گا۔ چڑی مار کچھ دیر غور کرنے کے بعد راضی ہو گیا، جال ڈھیلا کر دیا اور چڑیا پھدک کر اس کے ہاتھ پر آن بیٹھی۔ کہنے لگی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناممکن بات خواہ کیسا ہی آدمی تجھ سے کہے اس پر یقین مت کیجو۔ یہ کہہ کر چڑیا پھوڑ سے اڑی اور دیوار پر جا بیٹھی۔ اس نے دوسری نصیحت یہ کی کہ اے شخص، گزری ہوئی مصیبت کا غم مت کیجو اور گزری ہوئی آسائش کی مسرت فضول ہے۔ چڑی مار نے کہا، اس دوسری نصیحت کا مطلب میں نہیں سمجھا، ذرا کھل کر بیان کر۔ چڑیا نے جواب دیا، میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک ایسا قیمتی چھپا ہوا تھا موتی جس کی قیمت ہفت و قلی میں کہیں نہ کہیں ایسی ہوتی کہ تو یہ موتی پا کر زندگی بھر کے لیے نہال ہو جاتا، اور تیرے بال بچے شہزادوں کی سی عیش و عشرت میں زندگی بسر کرتے، مگر افسوس کہ تو نے مجھے آزاد کر کے یہ بیش بہا موتی ہاتھ سے کھو دیا۔ یہ تحفہ تیری تقدیر میں نہ تھا۔ اتنا سننا تھا کہ چڑی مار یوں رونے چلانے اور ماتم کرنے لگا جیسے اس کا بچہ مر گیا ہو۔ بار بار ٹھنڈی آہیں بھرتا، سینہ پیٹ کر کہتا تھا کہ ہائے، میں تو برباد ہو گیا، مجھ بے وقوف نے ایسی نادر چڑیا کو آزاد کیوں کر دیا؟ ہائے، وہ بھی کیسی منحوس گھڑی تھی جب یہ چڑیا آزاد ہوئی، اس نے مجھے ہتھیلی میں جنت کی جھلک دکھلا کر لوٹ لیا۔ یہ باتیں کہتا اور روتا جاتا تھا۔ جب خوب رو چکا تب چڑیا نے کہا، ارے او احمق، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کر دی تھی کہ گزری ہوئی بات کا غم نہ کیجیو۔ جب وہ بات ہو ہی چکی ہے تو اب رونا پیٹنا اور کف افسوس ملنا کس کام کا؟ معلوم ہوتا ہے تو میری نصیحت کو سرے سے سمجھا ہی نہیں، یا بہرے پن کی وجہ سے پوری بات نہیں سنی۔ میں نے تجھے پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ ناممکن بات کا ہرگز یقین نہ کرنا، خواہ وہ بات کیسی ہی آدمی تجھ سے کہے، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ ذرا سوچ تو صحیح، مجھ ننھی سی جان کا پورا تن و توش 3 درہم وزن سے زیادہ نہیں ہے۔
भला 10 दिरहम का वज़न का मोती मेरे पोटे में कहाँ से आ गया। ये सुनकर चिड़ी मार रोना धोना भूल हैरत से चिड़िया को तकने लगा। समझा कि बेशक ठीक कहती है, मैंने पहले इस तरफ गौर न किया था। बोला, ए नाजुक बदन चिड़िया, अब मेहरबानी करके वो तीसरी नसीहत भी करती जा जिसका वादा तूने किया था। चिड़िया ने कहा, अच्छी कही। अरे बेवकूफ़, तूने मेरी 2 नसीहतों पर अमल कौन सा किया है जो तीसरी नसीहत भी मुझसे सुनना चाहता है। वो कीमती नसीहत तुझ जैसे बेमगज़ शख्स के लिए नहीं है। ये कहकर खुशी से चहचहाती हुई जंगल की तरफ उड़ गई। ये भी एक नसीहत ही थी कि उसने अपना काम निकाल लिया, और काम निकालने के बाद लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तो मोहतात रहिए अपनी ज़िंदगी में, और ऐसे सब्ज़ बाग दिखाने वालों से कि जो ये कहते हैं हमारे पास तो इतनी बेशबहा कीमती चीज़ें हैं, हम आपको ये फ़ायदा पहुँचाएंगे, वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी को इतनी आसानी से फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। अपना ख्याल रखिए, और जो काम हो ही नहीं सकता उन बातों में नहीं आइए कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे। आपके 100 रुपये में आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे, 1 लाख रुपए में आप 1 करोड़ का फ़ायदा उठा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मोहतात रहिए। कैसी लगी ये कहानियाँ, ये नसीहतें, कमेंट ज़रूर कीजिए।